پیپلز پارٹی رہنما اور سابق سفیر امریکہ میں جو رہ چکی ہیں شہری رحمان صاحبہ. شہری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آج آپ یہ دیکھیے کہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے عہدے کا, تو پھر مطلب ان کی پالیسیز ویسے پارٹی اورینٹیڈ ہوتی ہیں, پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں, یا حکومتوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں کوئی اتنا تبدیلی نہیں آتی؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا رہی ہے اوور دا ایئرس؟ جی السلام علیکم اور شکریہ. اشفاق, مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک ہم سارے اس وقت دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ نئے صدر اب نو منتخب سے منتخب ہو جائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریکارڈ ہے وہ سب مطلب میں صاف کہوں گی, دیکھیے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی بھی بہت بڑا پاور ہے, اور وہاں ان کو اگر کولڈ ہوتی ہے تو ساری دنیا چھینک مارتی ہے. تو یہ تو ایک اس کے اثرات ہر جگہ, چاہے وہ فائنینشیل ہوں, ٹریڈ کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, کسی بھی چیز کے ہوں, اثرات ہر ملک پہ پڑتے ہیں. ڈالرائزیشن پہ پڑتا ہے, ڈی ڈالرائزیشن پہ پڑتا ہے, ہر چیز پہ پڑتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ, آپ نے جو پوچھا ہے نا تین چیزیں, یہ تینوں کا مکس ہوگا. وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں جس پر امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ہم آہنگی ہے, مثلا چین کے حوالے سے, ہندوستان کے حوالے سے. ہندوستان سے انہوں نے پارٹنرشپ کیا ہے, ان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہے خطے کا, اور وہ ان کی پہلے یہ انڈو پیسفک نہیں کہا جاتا تھا پورے خطے کو, یہ ایشیا پیسفک ہوتا تھا. تو انہوں نے ہندوستان پر بہت تکیہ کیا ہے, اور یہ ان کی جسے کہتے ہیں ملٹی اکراس بائی پارٹیزن, ایک ان کا سب کا ایک اگریمنٹ ہے, کنسنسس ہے. تو یہ تو رہے گا. کچھ چیزیں ان کی اپنے پارٹی کے مطابق ہوں گی, اور جو اب ریپبلکن پارٹی بھی بہت تبدیل ہو چکی ہے. مثلا اگر آپ پریزیڈنٹ ریگن کے وقت سے دیکھیں اور ان کے وقت تک دیکھیں تو بہت تبدیلیاں آئی ہیں, وقت کی بھی اور ماحول کی بھی, اور ان کے جو اندرونی کلچر وارز چل رہے ہیں. تو ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہوں گی ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے, ان کے پاس پہلی دفعہ دونوں ہاؤسز پر ایک اکثریت ہے ان کی, چاہے چھوٹی کم اور سلم اکثریت ہو, لیکن ہے ضرور. تو اس سے بھی وہ خاصا اپنے آپ کو ظاہر توانا سمجھیں گے, اور کچھ پالیسیز ان کے نئے ریپبلکن اپنی لے کے آئیں گے. پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک امریکہ میں ایگزیکٹو اسی طرح ہوتا ہے, اور ان کی اپنی ایک فیملی ہے, ان کی اپنی ایک احباب کا دائرہ ہے جس میں سے وہ ایڈوائزرز لیتے ہیں, اور یہ کوئی پرانا طریقہ نہیں ہے, نیا طریقہ نہیں, پرانا ہے امریکہ میں. تو اب یہ ساری چیزیں بروئے کار آئیں گی. جیسے سب کہتے ہیں ایلون مسک کا ایک امپیکٹ ہوگا ان کی پالیسیز کا, ان کی سوچ کا. اس طرح ان کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اپنی سوچ کو پالیسی میں بالکل سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. ہم ظاہر یہ دیکھیں گے کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں. جیسے ٹک ٹاک پہ بین لگا تو اب وہ ٹک ٹاک بحال کرنے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں 50% شیئر چاہیے. چائنا پہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے یہاں آ کے, ہم بہت سارا کاروبار ہوتا ہے تو ہم اس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے. یہ ساری ایک نئی شفٹ ہم دیکھیں گے. اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, اس خطے کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, تو انڈیا سے کیا تعلقات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, اور کافی اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے لیے کیا ڈیفرنٹ ہوگا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے پہلے تو پاکستان کو اگین آپ کو تھوڑا سا گلوبل تناظر میں دیکھنا ہوگا. وہ اس لیے کہ ان کی پالیسیز پاکستان اسپیسیفک نہیں ہوں گی, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اتنی ان حالات میں ترجیح نہیں دی ہے. اب وہ اگر ترجیح دیں گے تو دو چیزوں کے حوالے سے. وہ تو ایک افغانستان میں جو صورتحال بنتی ہے عدم تحفظ کی, اور وہاں جو سیکیورٹی کنسرنز ان کے اگر بڑھتے ہیں, وہاں اگر بے یقینی اور بڑھتی ہے, اور ان کو داعش یعنی آئسس خراسان کے حوالے سے کنسرنز ہوتے ہیں, یا پھر وہ افغانستان کو دیکھتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے ان کی طرف کوئی دہشت گردی کا مطلب سر اٹھتا ہے, تو وہ اس تناظر میں پاکستان کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کیا سیکیورٹی الائنس ہو سکتا ہے, جیسے ماضی میں ہوا ہے. اور انہوں نے پھر اسی طرح افغان لینز کے ذریعے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تجارتی ہدف جو ہیں ان کے, یہ بھی آپ اگر جسے کہتے ہیں نا فرسٹ موور ہوں, آپ کی
سفارتکاری میں بہت ہی دباؤ ہو تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹریڈ آپ کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹریڈ پر ان کو، تجارت پر ان کا بہت انحصار ہوگا. آپ نے بھی چین کی بات کی، دیکھیے وہ کہیں گے کچھ اور انہوں نے مگر انہوں نے پریزیڈنٹ جی کو بلایا تو اپنے انوگریشن میں، اور ان کے ڈیپیوٹی شاید جا رہے ہیں یا آئے ہوں گے جی. تو اتنے ایکسٹریم میں سمجھتی ہوں ابھی سے ہم ان کو کہنا نہ یا سوچنا سمجھے. یہ بات ضرور ہے کہ اس میں انپریڈکٹیبلٹی بہت ہو سکتی ہے اس پورے مکس میں ان کی پالیسیز کے حوالے سے. لیکن شہری صاحبہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ کتنے ہیں ان کے لیے، یہ بڑا ایک اوپن کویسچن ہے. بیکاز ہماری جب بھی ہماری جی بلاول صاحب جا رہے ہیں، دیٹ از اے گڈ نیوز. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے افغانستان کا لینس یا کوئی اور لینس کی وجہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بزنس پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے یا کہاں پر وینچرز کرنے ہوتے ہیں، وہ انڈیا ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجوہات ہیں. اور اسی بنا پر انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے. چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کتنے تنازعات ہیں، لیکن سب سے بڑا میرے خیال میں بائیلیٹرل ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہی ہے امریکہ کی. تو ہاؤ کین وی بی ریلیونٹ؟ Will we ever be relevant? I mean یہ دیکھیے آپ اپنی ریلیونس تبھی آپ کی ہوگی جب آپ کا اپنا اقتصادی آپ کی جو اقتصادی صحت ہے وہ بہتر ہوگی. آپ اپنی سوورن چوائسز کر سکیں گے کہ جی آپ کا تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں ان میں آپ کا ہوتا ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کی حامی بھرنے کی، اور یہ بہت اہمیت آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے یہ بات. لیکن آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ دیکھیے ہم کو آپ کسی بلاک میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیں کسی تنگی سے بلاک میں نہ ڈالیں. بے شک ہماری چین سے پہلی دوستی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو رہے گا اور یہ نہیں ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی، وہ ان کو بھی معلوم ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب کے ساتھ بزنس تو کرتے ہیں. امریکہ از اسٹل اوپن فار بزنس، اور انہوں نے جو بار بار کہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین، تو وہ پھر آگے جب پالیسیز بنتی ہیں اور ان کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے خود انفلیشنری پالیسیز کتنی ہو جائیں گی. جیسے اگر آپ ایک پالیسی لاتے ہیں اور آپ ٹیرفس بہت زیادہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا بیکلیش ہوتا ہے امریکہ پر بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ آگے چلیں گے. آپ کی ریلیونس ابھی تو ان کے لیے دیکھیے ظاہر ہے کم ہوئی ہے، اور آپ اپنی ریلیونس بڑھانے کے لیے اپنی قوت اور اپنی اقتصادی طاقت کو مستحکم کریں. تو یہی آپ کے لیے ریلیونس ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک سیکیورٹی کے لینس سے. بالکل صحیح. شہری صاحبہ ہمارے یہاں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی لابینگ بھی کی ہے اور ان کو بڑی امیدیں بھی ہیں. اس دن کا وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، فائنلی وہ دن بھی اب آ ہی گیا ہے. سو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہو پائے گا جو امیدیں وہ لگائے بیٹھے؟ دیکھیے وہ PTI والے کچھ انہوں نے وہاں بہت زیادہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں لابینگ کی بھی ہے. اور اس میں یہ نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ لابینگ کوئی کر نہیں سکتا، بے شک کریں، لیکن ریاست کے خلاف نہ کریں. آپ اپنے جب بھی کوئی لابینگ ہوتی ہے، جیسے ممالک کرتے ہیں، پارٹیز بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ایک پازیٹیو گول کی طرف جاتے ہیں، ایک تعمیری گول کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ٹریڈ کا ہدف چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں چیزیں مستحکم، اس کے بارے میں آپ بات کریں. پاکستان کوکس بنتا ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں. اب تحریک انصاف نے بہت سارے لوگ وہاں دوستیاں بنائی ہوئی ہیں. ایسا ہو پائے گا ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں؟ یہ کہنا ہو پائے گا نہ آپ کو کہنا چاہیے نہ مجھے کہنا چاہیے، وہ ان کی اپنی ترجیحات میں وہ سوال بھی اٹھا لیں تو Is it a possibility؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیں ان کو کیوں اتنی دلچسپی ہوگی پاکستان میں؟ اول تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور مگر اگر ہوگی بھی تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال اگر اٹھتا ہے تو آپ اس کا، آپ کے سفیر، آپ کی حکومت اس کے جواب بے شک دے سکے. آپ کا ایک لیگل سسٹم ہے، اور سب سے کنسٹرکٹیولی انگیج کرے. یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ توڑ موڑ کر باتیں لگائی جاتی ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا، اردو میں کچھ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کے پروگرام میں کچھ کہا جا رہا ہے اس کو کچھ اور بنایا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. اور میں سمجھتی ہوں جب انسٹیٹیوشنل باتیں ہوتی ہیں، جب پالیسیز بنتی ہیں، جب ری ایکشنز دیے جاتے ہیں، رد عمل دیے جاتے ہیں،
تو اکثر و بیشتر امریکہ میں تو یہی روایت رہی ہے کہ وہ دیکھ بھال کے کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ حکومت ہے وہاں کی، ٹھیک ہے. تو جب حکومتیں رسپونڈ کرتی ہیں یا رد عمل دیتی ہیں تو وہ ہر چیز اپنے سامنے رکھ کے دیکھتی ہیں کہ ملک کا عدالتی سسٹم ہے، اس میں وہ اگر ہاتھ ڈالیں، وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، پریزیڈنشل پارڈن بھی ہوئی جاتے جاتے، عافیہ صدیقی کے حوالے سے کافی سننے میں آ رہا تھا اور کافی کیمپین بھی ہم نے دیکھا تھا چلائی گئی تھی، سائنز وغیرہ بھی کیے گئے تھے، کافی لوگوں نے اس حق میں وہ پٹیشن پہ سائن کیے تھے کہ ان کی رہائی ہو جائے، ان کو معافی مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیے وہ ان کے اپنے پھر میں کہوں گی وہ ان کے جسٹس سسٹم کے میں پھنس گئی ہیں، اور جسٹس سسٹم کو امریکہ کا ہلانا، آپ جتنی بھی سائنیں کر لیں، آپ جتنی کیمپین چلا لیں، وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایگزیکٹو فیصلے نہیں ہیں، یہ ہماری جسٹس سسٹم اور ان کی انویسٹیگیشنز اور ان کے سیکیورٹی سسٹم سے نکل کر، اب جیسا بھی ان کے ساتھ ہوا، ناانصافی بھی اگر ہوئی ہے تو وہ اب اس میں جکڑی ہوئی ہیں، اور دل بھی دکھتا ہے دیکھ کر. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کلیئرٹی سے آپ سوچ سمجھ کے بات کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ان کی ایگزیکٹو کا جو اس میں پاورز ہیں وہ کافی ان پر حدیں ہیں، اور ان پر ایک مطلب لگے ہوئے ہیں. معافی کا اختیار تو تھا میرے خیال میں صدر صاحب کر سکتے ہیں. معافی کا اختیار تو ہر ملک میں ہوتا ہے، تو یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی. تو معافی کا اختیار تو یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ایکسرسائز ریسٹرینٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تحمل کے ساتھ کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ہی اس دفعہ جب آئے ہیں تو ابھی سے پریڈکشنز کرنا میں سمجھتی ہوں کہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جی آپ پلاننگ ضرور کر لیں، آپ منصوبہ بندی ضرور کر لیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ترجیحات کو آگے کریں، انسٹیٹیوشن کی، ملک کی، کہ جی ہمیں یہ چاہیے. آپ کا کیا ایجنڈا ہے امریکہ کے ساتھ؟ آپ ملتے ہیں، روایتی میٹنگ کرتے ہیں، ان کے ایجنڈا کا انتظار نہ کریں. ہمیشہ زندہ قومیں اپنا ایجنڈا سامنے رکھتی ہیں، چاہے ان کی سنوائی ہو کے نہیں. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ. اور ظاہر اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی کچھ اعلانات تو ایسے کر دیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک وہ 90 دن کے لیے بحال کر دیں گے، اس دوران گفت و شنید ہوگی اور جو بھی ساری چیزیں ہوں گی، اور بہت سارے کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یوکرین وار کا کیا ہوتا ہے. یوکرین وار کا کیا ہوگا؟ ہی از اگینسٹ دا وارز، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا سلسلہ بنتا ہے.